واقعاً یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ یہ ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، اور یہ فکر پائی جاتی ہے بھئی کیا کرنا چاہتا ہے اتنا مجمع، کہ یہ سننے جاتے ہیں کہ عاشوراء کے دن امام حسین شہید ہو گئے، کہ یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ، انٹرنیٹ کا زمانہ، آج کسی نے شہادت پڑھنی ہے یا دیکھنی ہے، کتابیں بھی موجود ہیں، وہ چیز نظر بھی آتی ہے، لیکن کسی کو نہیں پتہ کہ مجلس امام حسین، عاشوراء امام حسین یہ صرف ایک واقعے کی یاد کا نام نہیں ہے۔ عاشوراء سے معاشرے بنتے ہیں، عاشوراء سے معاشروں کو کریٹ کیا جاتا ہے، عاشوراء لوگوں کے اندر انسجام کو پیدا کرتی ہے، اور اس کی دلیل یہ 12 دن کی جنگ جو اسرائیل اور ایران کے درمیان ہوئی۔ اب دنیا کی فکر یہ ہے کہ یہ جنگ دو ملکوں کی جنگ ہے، نہیں میرے عزیز، یہ جنگ ایک فکر کی جنگ ہے، یہ جنگ افکار ہے۔ یہ سافٹ ویئر کا مطلب کیا ہے کہ جنگ نرم، جنگ فکر، کہ کسی نے شاید اپنے خواب میں بھی نہ دیکھا ہو کہ ہم اسرائیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا کوئی اسرائیل پہ اٹیک کر سکتا ہے۔ اس قدر اپنی سیکیورٹی کو مضبوط کیا، ڈوم سسٹم لگایا، اور وہاں جتنے مسلمان تھے، اطراف میں جتنے ممالک تھے، یہ سوچ ان کے ذہن میں آ گئی تھی کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے، مطلب اس کے اندر کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ فکر امام حسین، فکر امام حسین کیا ہے کہ اپنے عدد کو نہ دیکھو، اپنی تعداد کو نہ دیکھو، کہ کربلا میں امام حسین ٹوٹل آپ عدد لگائیں گے امام حسین کا، شہداء کربلا کا 100 لوگ ہیں، مد مقابل 30,000 کا لشکر ہے۔ اب سوال یہ کہ امام حسین کس فکر سے جنگ کر رہے ہیں، اور کربلا کوئی شہر نہیں، کربلا کوئی بستی نہیں، کربلا کوفے اور بصرے کے درمیان ایک بیاباں ہے، جہاں پہ یزید نے، ابن زیاد نے امام حسین کو روکا اور کہا کہ اگر شہید کر دیں گے وہیں پہ لاشوں کو دفنا دیں گے، کسی کو کیا پتا کسی بیاباں میں کس نے مارا۔ یہ اعلان کر دیا جائے گا، ایک قافلہ تھا، دوسرے قافلے نے اس پہ اٹیک کیا اور وہ لوگ مارے گئے۔ کتنے ملکوں میں کتنے لوگوں کو سینکڑوں کی تعداد میں مارا جاتا ہے، صدیوں کے بعد پتہ چلتا ہے۔ اب کینیڈا، USA، آسٹریلیا دیکھ لیں، وہاں کے جو اوریجنز تھے یا ریڈ انڈینز تھے، اب سالوں گزرنے کے بعد کہیں سے 500 لاشیں ملتی ہیں، کہیں سے 400 لاشیں ملتی ہیں، کسی کو نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح مارا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام حسین کیا سوچ کے جنگ کر رہے تھے کہ ایک طرف 100، ایک طرف 30,000 کا لشکر، منیمم 30,000، 30,000 کا لشکر 100 کے مقابلے میں شہید کر دیے جائیں گے، بیاباں بھی ہے۔ اب فکر امام حسین وہ سنت الہی کی فکر، اگر تو ظالم کے مقابلے میں کھڑا رہے گا تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، خدا مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ اگر تو خدا پہ توکل کر کے کسی ظالم کے مقابلے میں جاتا ہے، فَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، خدا کہتے ہیں میرا وعدہ ہے، میں وہاں سے راستہ بناتا ہوں جہاں سے کبھی تم نے سوچا بھی نہیں ہے۔ یہ فکر ابا عبداللہ کہ یہ نہ دیکھو تمہاری تعداد کم ہے، یہ نہ دیکھو کہ کتنے ملک تمہارا ساتھ دیں گے، بس یہ دیکھو کہ تمہارے سامنے ظالم کھڑا ہے، ظالم سے ٹکر لینے کی سوچ۔ آج امریکہ کا لقب کیا؟ سپر پاور۔ آپ لفظ دیکھیں، سپر پاور مطلب جس کے پاس سب سے زیادہ پاور ہے، اور مسلم سوچ کیا ہے؟ سپر پاور کون ہے؟ پروردگار عالم ہے۔ اگر میں نے مینٹلی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ایک کنٹری سپر پاور ہے، تو میں پھر سپر پاور کے مقابلے میں جانے کا کبھی سوچ ہی نہیں سکتا۔ اگر مڈل ایسٹ میں ساری کنٹریز نے یہ سوچ لیا کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے، کہ یہ نہ دیکھو کہ اسرائیل کے اندر کوئی بلڈنگ گر رہی ہے، بلڈنگ نہیں گر رہی، یہ فکر یہودی ہے جو گر رہی ہے، یہ فکر صہیونی ہے جو گر رہی ہے۔ یہ شکست کہ یہ مت سوچو کہ کوئی ناقابل تسخیر ہے، یہ فکر کیا کرو کہ اگر تمہارے اندر جرأت علوی موجود ہے، اگر تمہارے اندر شجاعت حسینی موجود ہے، دنیا کا کتنا بھی بڑا ظالم ہو تم اس کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، جب عمرو بن عبد وط نے آواز دی محمد ہے کوئی بہادر تو میرے مقابلے میں بھیجو۔ اب مسلمان نے پہلے سے مینٹلٹی بنا لی تھی کہ بھائی یہ بندہ جوڑا سب سے زیادہ طاقتور ہے، کسی نے کہا یہ اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے، کسی نے کہا ایک دن میں ایک بکرا کھا لیتا ہے۔ اب وہ للکار کیے جا رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہاں پہ کون اٹھا؟
جس کی فکر علوی تھی، جو خود مجسمہ ولایت تھے، وہ امیر المؤمنین تھے جو عمرو بن عبد کے مقابلے میں گئے تو پتہ چلا جو فکر علی رکھتا ہے وہ زمانے کے مرحبوں کو بھی بچھاڑ سکتا ہے، عمرو بن عبد کو بچھاڑ سکتا ہے۔ اور یہ فکر کہاں سے نکلتی ہے؟ یہ فکر فرش عزائے حسین ابن علی سے نکلتی ہے، کیونکہ سارے معاشروں میں مسلمان تو ہیں پر فکر حسین نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں فکر حسین ہے، وہ چاہے عراق ہو، وہ چاہے ایران ہو، وہ چاہے یمن ہو، یہ فکر بہادری کی فکر ہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ جون کیری نے کسی عرب ملک کے وزیر خارجہ کو کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، ہم نے ملینز آف ڈالرز کے تمہیں ٹینک دیے ہوئے ہیں، لیکن یہ یمنی جن کے پاؤں میں پھٹی ہوئی جوتیاں ہیں، سوویت یونین کے زمانے کے کلیشن کوف ہیں، یہ تمہارے وجود سے اور تمہارے فوجیوں سے ملینز آف ڈالرز کے ٹینک لے کر چلے جاتے ہیں۔ ارے تو انہیں ٹینک دے سکتے ہو لیکن روح شجاعت علوی نہیں دے سکتے۔ یہاں ماں جب اپنی گود میں اپنے بچے کو لاتی ہے تو ولی اصغر کے مصائب سن کے گھر جاتی ہے، جناب قاسم کے مصائب سن کے گھر جاتی ہے کہ 6 مہینے کا بچہ، لیکن سیدہ رباب یہ دعا کر رہی ہے کاش علی اصغر تو جوان ہوتا، میں بھی اکبر کی طرح تجھے حسین پہ قربان کرتی۔ یہ شجاعت عباسی کہ اپنے بھائیوں کو امام حسین پہ قربان کر دیا۔ کربلا شجاعت کا درس دیتی ہے، کربلا یہ نہیں کہ صرف یہاں درس شہادت سنو اور گھر چلے جاؤ۔ یہ کوئی ریسنٹلی لاسٹ جو میٹنگ ہوئی اسرائیلیوں کے جرنلز کی، 3 جرنلز نے یہ کہا کہ جنگ ختم کر دو، تو کہا کہ ابھی کیوں ختم کریں گا، کیونکہ ان کا محرم شروع ہونے والا ہے، یہ پورا سال الگ مزاج میں رہتے ہیں، محرم کے دنوں میں ان کا مزاج ہی بدل جاتا ہے۔ اور کہا کہ ہم چاہتے تھے قوم کو توڑیں، محرم انہیں کیا کرتا ہے، جوڑ دیتا ہے۔ دنیا میں مثال نہیں ملتی، ابھی رشیا یوکرین کی وار ہو رہی ہے، پتہ نہیں کتنے سال اور چلے، جب یہ جنگ ختم ہوگی تو رشینز اور یوکرینینز کے اندر عداوت ہوگی، کیونکہ 10 وہاں سے مارے 10 یہاں سے مارے، ان کے اندر آپ کو محبت نظر نہیں آئے گی۔ 2 ملک ہیں ایران اور عراق، 8 ایئرز ان کے اندر جنگ رہی، کسی بھی ملک میں 8 سال جنگ رہے تو دونوں قوموں میں کیا ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے۔ لیکن صدام کے جانے کے بعد ایرانی اور عراقی ایسے گھلے اور ملے کہ جو ملک 8 سال جنگ لڑ چکے ہیں لیکن 40 کے موقع پہ جاتے وہی عراقی ایرانیوں کے پاؤں بھی دبا رہے ہوتے ہیں، ان کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ برکت قوموں کی نہیں، یہ برکت ذکر ابا عبداللہ الحسین کی برکت ہے۔